بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر رمضان کے آخری عشرے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو، رمضان کی 24 تاریخ جمعہ رات کے دن اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستارہ چمکانا چاہتے ہو، تو پھر اس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایسا پاورفل اور خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی رمضان کے آخری عشرے میں 24ویں روزے جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں، اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے آج 24 رمضان آخری عشرے جمعہ رات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا، اللہ پاک نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اللہ پاک نے اس کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دیا، اللہ پاک نے اس کی زندگی سے مصیبتوں کو ختم کر دیا، اللہ پاک نے اس کی ہر حاجت کو قبول کر لیا۔ آج میرے بھائیوں، اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھ لینا۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو مس کر دیا یا چھوڑ دیا تو ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ایسا آج کا پاورفل اور زندگیوں کی ٹینشنوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے والا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ والو، یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ شریف ہے جس کے اوپر دین اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی مدد کے نظارے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعہ رات کے دن جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک 1500 کروڑ بھی مانگو گے نا تو میرے بھائیوں مل جائیں گے۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، بخشش والا اور جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک موقع بڑا قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہ عطا فرماتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں جمعہ رات کے دن 24ویں روزے کو آپ لوگ جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو وہ ضرور عطا کریں گے۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعہ رات کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعہ رات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کے ہر دن کی قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج جمعہ رات کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج 24ویں روزے 24 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت کے وعدے لے کر آتا ہے۔ اللہ والو، جو بندہ رمضان کے شب و روز اگر وہ اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ پاک سے جس چیز کی حاجت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں، یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اللہ پاک نے اس مہینے میں اتنی فضیلتیں رکھی ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پہ ربوبیت جانتے ہوئے اور اس کو خالق کل مانتے ہوئے جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کے جب اللہ پاک سے وہ کامل دعا مانگتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس کو ہر چیز سے بے نیاز فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ اللہ کی ذات اس کو سارا سال رزق سے نوازتی ہے۔ اللہ والو، آج موقع ہے، آج زندگی موقع دے رہی ہے، پھر پورا سال تو ہمیں ویسے ہی اپنی دنیا میں مگن رہنا ہے۔ آج محنت کر لو، آج کی محنت کل کی آسانی کا باعث بنے گی۔ اگر کوئی بندہ آج کچھ بھی لے کے بیٹھے گا، کوئی اپنی خاص حاجت صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو 24 رمضان جمعہ رات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کے دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔
آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے دیکھتے تیسرا اشرہ بھی آ چکا ہے، آخری موقع ہے۔ تیسرے اشرے میں جمعہ رات کے دن توجہ کیجیے گا، جمعہ رات کے دن رب کریم توبہ کرنے والوں کو فوراً معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی پورا سال تنگ دستی میں ہے، پورا سال گناہوں میں، پورا سال بدکاری میں، پورا سال بدبختی میں، پورا سال غیبتیں، بہتان، چغلیاں، مذاق کرنا، دوسروں کو رسوا کرنا، پورا سال کے گناہوں میں اگر وہ لتھڑا ہوا ہے، اگر وہ پورے سال کے گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے اس عمل کو ایک بار کرنے سے اللہ پاک پورے سال کے، پوری زندگی کے آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والو، آج سچے دل سے اس عمل کو کر کے دیکھو۔ آج سچے دل سے آپ نے اس وظیفے کو ایک بار کرنا ہے۔ آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو آج جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ اللہ والو، اگر اپنے آپ کو آنسو سے پوری جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کروانا چاہتے ہو تو پھر اس وظیفے کو 24 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن آج کر لینا۔ انشاءاللہ جہنم سے نجات کے عشرے میں پورے سال کے گناہوں کی توبہ کرنے والے کی فوراً توبہ قبول ہو جائے گی۔ میرا رب تو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ایک بندہ پورا سال گناہ کرتا ہے، پورا سال غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کو ناراض کرتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کے عشرے میں سچی توبہ کرتا ہے تو رب کی ذات پورے سال کے گناہوں کو 1 منٹ میں معاف فرما دیتی ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت سے کتنی محبت فرماتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ رمضان کا مہینہ پوری امت کے لیے خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا سال تنگ دستی میں، لاچاری میں، مجبوری میں، بے بسی میں گزار چکا ہے، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ایک بار رمضان مبارک 24 رمضان مبارک جمعہ رات کے دن بخشش کے عشرے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ عورت اگر اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس وظیفے کو جس کا نام لے کے پڑھیں گی 24 رمضان مبارک جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں گی، رب کی ذات اس بندے کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گی۔ اگر آپ بھی رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو 24 رمضان مبارک جمعہ رات کے دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج ہمارے مومن ہونے کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ملک پاکستان اس کے بننے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ نظام ایسا نہیں ہے، لیکن بنیاد تو یہی تھی۔ آج ہماری اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لڑکے ہوئے ہیں۔ رب کریم ان کلمات کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھیکاری، فقیر، تنگ دست، لاچار، مجبور رب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پکارتا ہے تو غیبی فرشتے مدد لے کے آ جاتے ہیں۔ آپ کی بے بسی، آپ کی لاچاری، آپ کی مجبوریاں 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ آج 24 رمضان جمعہ رات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اگر آج جمعہ رات کے دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی بھی موقع ہے، مانگ لیں رب سے، خزانے لوٹنے کا۔ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات فوراً عطا فرما دے گی۔ آج رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ رب کی بخشش کا، رب کی رحمت کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ اور میں سارا سال جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، لیکن آج 24 رمضان جمعہ رات کے دن یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے جن سے رب کو منا لیا جاتا ہے، رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی پریشانیاں آتی ہیں، جب کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید تک نظر نہیں آتی، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دامن کو سمیٹنا، آپ کی کامیابیوں کے راستے کھل جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں کو ختم کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جاپان سے ہیں، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 24 رمضان مبارک جمعہ رات کا دن آ جائے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال کر دیا۔
ہر حاجت کو پورا فرما دیا، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والو، یہ پیروں فقیروں کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے دوستوں کا وظیفہ ہے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے تو یہ نہ سوچے کہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا، کروڑوں کا قرض بھی فوراً اتر جائے گا، راستے بن جائیں گے، بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لے، نرینہ اولاد مانگ لے تو نرینہ اولاد بھی مل جائے گی۔ اگر کوئی بے گھر ہے، نیا گھر چاہتا ہے اور وہ کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، وہ دولت شہرت بھی چاہتا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے یہ تمام معاملات اللہ پاک کی طرف سے قبولیت ضرور ہو جائے گی۔ رب کریم سے آج مانگ لینا، آج آپ کی مانگی گئی حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم آپ کو خیر و کثیر سے نوازیں گے، خیر رحیم سے نوازیں گے، رحمتوں سے نوازیں گے، برکتوں والا رزق عطا کریں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 24 رمضان المبارک جمعہ رات کا دن، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جیسے وقت مل جائے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ وظیفے کا عمل طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ کرنے سے وظیفے کے کوئی خاص بات یا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مسلے پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے 24 رمضان جمعہ رات کے دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم سب کی ہر حاجت کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ مولا بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ میرے مولا رمضان مبارک میں جمعہ رات کے دن آج تیرے منگتے جو بھی لوگ حاجت کر کے بیٹھے ہیں اس عمل کو پڑھیں گے، میرے مولا سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کے دل کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے، میرے مولا ان کے جائز مقصدوں میں ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرما دے۔ میرے مولا اگر کوئی بے اولاد ہے میرے مولا اس کو صاحب اولاد کر دے۔ میرے مولا اگر کوئی تنگ دست ہے اور وہ پریشان حال ہے اس پہ خصوصی رحم و کرم کی نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا سلامتی والا رزق عطا فرما دے۔ جو مائیں پریشان ہیں، جن کے بیٹے نشوں کے عادی ہیں، میرے مولا ان کے نشوں سے جان چھڑا دے۔ میرے مولا جو بچے اپنے والدین کے نافرمانی کرتے ہیں، اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، میرے مولا ان سب کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما دے۔ میرے مولا آج جہنم کی آگ سے نجات کا یہ عشرہ چل رہا ہے، میرے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ جو مانگا عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور لیلۃ القدر میں ہمیں بھی خوب عبادت کرنے سے مشرف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مسلے پہ بیٹھ کے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ 24 رمضان مبارک جمعہ رات کا خاص عمل ہے۔ یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتاؤں گا آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے وظیفے سے 1500 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اگر آپ کسی ناممکن حاجت کے لیے بیٹھیں گے تو ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ آج وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ میں سے جس کو رزق چاہیے وہ رزق کی نیت کر لے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی بے اولاد ہے، کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، وہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل میں آسانی فرمائیں گے۔
آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، آپ لوگوں کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ان سب کے لیے آج اللہ پاک انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے آپ لوگوں نے جو ہے وظیفے کا آغاز کیا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھا، پھر آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا رب العالمین کے 2 نام ہیں، یہ میرے رب کی صفات ہے، یا حافظ یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں بندشیں ہو گئی ہیں۔ آج یا حافظ یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہر مقصد میں حفاظت یقینی ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، چند دن میں چند ہفتوں میں کامیابی مل جائے۔ کامیابی کا فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ کامیابی برقرار رہے۔ تو آپ لوگ جب اس عمل کو پڑھیں گے، اس عمل کو کرنے سے اللہ رب العالمین کامیابی بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اس کامیابی کو برقرار بھی فرمائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیشہ کے لیے جادو جنات اور نظر بد سے حفاظت چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی دکان کو، اپنے دفتر کو، کاروبار کو رب کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دینا چاہتے ہیں، تو آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یا حافظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یا حافظو کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا اور یا سلامو کا مطلب ہے سلامتی بھیجنے والا، یعنی کہ یا حافظو یا سلامو کو ملا کے پڑھنے سے ہمیشہ کی حفاظت، ہمیشہ کی کامیابیاں، ہمیشہ کی خوشیاں آپ کا مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ آپ نے یا حافظو یا سلامو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حافظو یا سلامو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حافظو یا سلامو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حافظو یا سلامو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حافظو یا سلامو یا حافظو یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا حافظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اور آپ کی دنیا جہاں کے جو بھی نیک مقاصد ہیں، ان میں کامیابی کے لیے، ان میں سلامتی کے لیے آپ لوگ یا حافظو یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا حافظو یا سلامو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے تمام مقاصد رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اگر رب کی حفاظت میں آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ 24 رمضان جمعرات کے دن کا خاص عمل ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ جمعرات سال میں 1 بار آتی ہے، جمعرات بہت سی آئیں گی لیکن 24 رمضان کی یہ تیسرے عشرے میں یہ پہلی جمعرات سال میں 1 بار آتی ہے۔ آپ نے اس جمعرات کی قدر کرنی ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 24 رمضان جمعرات کے دن یا حافظو یا سلامو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کے کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے، اگر آپ لوگ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا چاہتے ہیں تو 1 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر دنیا جہاں کے تمام جتنے بھی اور وظائف ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان پر 7 زمین اور 7 آسمانوں کو بھی رکھ دیا جائے اور ان کے درمیان جتنی بھی خیر ہے ان سب کو بھی رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی رکھ دی جائے تو وہ ان سارے اعمال، ان ساری برکتوں پہ بھاری ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے۔ ایک کافر ساری زندگی بتوں کی عبادت کرتا ہے، ساری زندگی اللہ پاک کی نفی کرتا ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتا ہے، ایک ایسی زندگی کی گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔
نہ اس کو نمازوں کا پوچھا جا رہا ہے، نہ اس نے کہاں وقت گزارا، بچپن جوانی کہاں گزاری، نہیں پوچھا جا رہا۔ اب کلمہ پڑھ لیا، اب تیری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ پریشانیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف سے یہ ویڈیو ملتی ہے، توفیق ملتی ہے کہ آؤ 24 رمضان جمعہ رات کے دن آپ لوگ اس عمل کو کر لو، اللہ والو، اللہ پاک آپ کے مقدر اور نصیب کو بدل کے رکھ دیں گے۔ یہ عمل کوئی ایسا عمل نہیں، یہ کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ اکابرین کے بتلائے ہوئے اعمال ہے۔ جب آپ لوگ ان کو پڑھیں گے، جب میری ویڈیو کو شروعات سے لے کے اینڈ تک سنیں گے، تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ وظیفہ ہے کیا، وظیفے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ کو سمجھ میں تب ہی آئے گی جب آپ لوگ ویڈیو بغیر سکپ کریں دیکھیں گے۔ آپ لوگ ویڈیو کو کاٹ کے دیکھتے ہیں، خاص بات آپ سے چھوٹ جاتی ہے، پھر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ وظیفوں کے اثر نہیں ہو رہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کا نام پڑھو، قرآن پاک پڑھو، فائدہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا پھر ایمان کس کام کا کہ ہم لوگ اگر قرآن پاک کی آیت پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اس کی حالت میں ذکر و اذکار کریں، وظیفے کریں اور ان کا فائدہ نہ ہو، اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ والو تھوڑی احتیاط سے بات کیا کریں۔ اب آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، مطلب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، وہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کون سا عمل پڑھنا ہے، یہ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہ 2 نام ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، خاص ترتیب ہے جو کہ احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ایک بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 2 بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے اس مناسبت سے پڑھنا ہے کہ اگر آپ لوگ لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی ہے تو یقین کریں مقدروں کی معراج ہو جانی ہے، کیونکہ آخری عشرے میں ڈھونڈنے کا حکم ہے، طاق راتوں میں بھی ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ اس لیے کابرین فرماتے ہیں کہ صرف 10 بار سورۃ القدر لازمی پڑھ لیں۔ تو آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورۃ القدر کو 10 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 2 نوافل، صرف 2 نوافل پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت سورۃ القدر کی تلاوت کریں گے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 3 بار پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے آپ لوگ دوسرا نفل مکمل کر لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے ایک بار جو آپ نے اول پڑھا تھا۔ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ وہ بے نیاز ہے، ہر بندے کو بخشنے والی ذات ہے۔ ایک بار ضرور آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔